الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، جو بے وقوف ہے نا وہ کہیں گے کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کی اس قبلہ سے جس پہ وہ تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے 16 یا 17 ماہ اللہ نے حکم دیا، یعنی 16 یا 17 ماہ کے لیے کہ آپ نے نماز میں منہ مبارک بیت المقدس کی طرف کرنا ہے تاکہ یہود کے دل میں محبت پیدا ہو، کیونکہ وہ ان کا قبلہ تھا. اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ جو ہے چہرے بیت اللہ کی طرف کرو، اور بعد حضرات نے کہا 2 دفعہ قبلے کا حکم تبدیل ہوا. ہجرت سے پہلے 3 سال بیت المقدس کی طرف منہ فرماتے تھے، پھر ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ. لیکن زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ قبلے کا تعویل قبلہ صرف 1 دفعہ ہوا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں. تو جب ایسے ہوا تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بے وقوف کہیں گے کہ کیوں چھوڑا ہے بیت المقدس کو. یہ مقصد ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ہے انہیں ان کے اس قبلہ سے جس پہ وہ تھے. علیہا سے مراد بیت المقدس، منسوخ قبلہ مراد ہے. قل ارشاد فرما دو پیغمبر، یہ شبہ کا جواب ہے جو سیقول السفہاء میں ہے اور پہلی اجمالی علت کے ساتھ ہے. پھر آگے تفصیلی اجمالی نہیں تفصیلی علت کے ساتھ جواب ہے. جی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، پہلا اجمالی دوسرا تفصیلی. جی ارشاد فرما دو پیغمبر، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. صراط مستقیم وہ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اب صراط مستقیم جو فرمایا یہ بیت اللہ کی طرف وہ کرو، میرا حکم ہے تمہارے لیے. یہ کاف کمال کے لیے ہے، کمال بیان کمال کے لیے، یہ ہمارا کمال ہے. کذالک جعلناکم، سمجھے؟ یہ کاف برائے کمال ہوتا ہے، ہمارا کمال ہے. کذالک اسی طرح، یعنی ہمارا کمال ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسطا. بڑی تفسیروں میں نے دیکھا، بار بار دیکھا، ہر سال اللہ توفیق عطا فرماتے پڑھانے کی. وسطا کا معنی عدلہ ہے، انصاف، معتدل. یہ جو امت ہے نا یہ معتدل امت ہے. اب سمجھنا، معتدل عدل سے ہے، عدل انصاف کو کہتے ہیں. تو یہاں عدل سے مراد ہے جس میں افراط نہیں، تفرید نہیں، نہ زیادتی سختی، نہ زیادہ نرمی ہے، درمیانی. یہ مقصد ہے عدلہ. تو رب کائنات نے ہم پہ کتنا فضل کیا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا. اور وہ ایسی جماعت اور ایسی امت ہے کہ عدلہ معتدل ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے، بالکل سیدھی. پہلی امتوں میں کئی میں افراط ہے کئی میں تفریط ہے، لیکن اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت معتدل، انصاف کرنے والی. یہ سارے معنی صحیح ہے.
تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پہ اور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ مبین لحقائق حق کی حقیقت کو بیان کرنے والا۔ شاہدم آتا ہے نا دوسرے مقام، شاہدہ گواہ بنا کے، تو بریلوی حضرات کہتے ہیں گواہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے، تو یہاں پر لتکونوا شہداء علی الناس ساری امت پھر حاضر ناظر ہو گئی؟ نہیں، شاہد کا معنی ہوتا ہے مبین، حقائق کو بیان کرنے والا۔ تو آپ بھی حقائق کو بیان کرنے والے، امت بھی حقائق کو بیان کرنے والی۔ عالم الغیب حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پہ آپ تھے، اس علیہ کا مرجع بیت اللہ بھی بن سکتا ہے اور بیت المقدس بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کو بنائیں بیت اللہ، پھر قبلہ ناسخ مراد ہے جس نے منسوخ کر دیا، اور اگر ضمیر کا مرجع بیت المقدس بنائے تو پھر منسوخ قبلہ مراد ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ علیہ قبلہ جو منسوخ ہو گیا۔ نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پہ آپ تھے اور 16-17 ماہ، مگر تاکہ ہم جان لیں۔ اس پہ بھائی بڑی بات ہوتی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ لنعلم، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تو پھر اللہ کو پہلے کوئی نہیں پتا جو فرما رہے لنعلم تاکہ ہم جان لیں۔ اس سے مراد ہے لنعلم، جانتے ہیں ہم، تمہارے سامنے بھی بات احاطہ ہو جائے، لنمیز تاکہ ہم ممتاز کر دے، جدا کر دے، لوگوں کے سامنے بات آ جائے۔ اس لیے لنعلم پہ کوئی اعتراض کرے کہ اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم جان لیں، اللہ تو ہر وقت جانتے ہیں۔ تو لنعلم میں نے لنمیز، لنعلم میں نے لنظہر، ہم لوگوں کے سامنے مشاہدہ کرا دے، جس کو کہتے ہیں بھائی یہ تھیوریکل تو ہو جاتا ہے لیکن تاکہ پریکٹیکل ہو جائے، لوگوں کے سامنے بات آ جائے۔ تو لنعلم میں نے لنمیز، لنعلم میں نے لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، ان لوگوں سے جو لوٹے ایریوں کے بعد کھڑے کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ یہ بات کرو گے تو ساری بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا یا بنانا دونوں معنی کرنے ہیں، قبلے کا پھیرنا یا قبلے کا بنانا البتہ بڑا مشکل ہے، مگر ان لوگوں پہ جن کی اللہ نے رہنمائی کر دی، کیا مطلب کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ادھر حکم ہے تو سر خم تسلیم ہے، ادھر حکم ہو گیا سر خم تسلیم۔ دوسرے کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے، کبھی ادھر حکم ہے کبھی ادھر حکم ہے۔ نہیں، الا علی الذین هدی اللہ، مگر ان لوگوں پہ جن کی اللہ نے رہنمائی کر دی۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم ربنا تقبل منا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ جو لوگ ان دنوں میں فوت ہو گئے جن دنوں میں ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جواب آیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہاری نمازوں کو۔ ایمان کا معنی یہاں نماز ہے، کیونکہ ایمان کی نشانی نماز ہے، اس لیے یہاں تغلیباً نماز پہ ایمان بول دیا گیا، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہاری نمازوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آدمی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کا نام لے کے 544 دفعہ یا رؤوف و یا رحیم و پڑھے اول آخر درود شریف، اللہ پاک اس پریشانی سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2 دن 3 دن 4 دن بس پڑھتا رہے، رب کائنات اپنے فضل کے ساتھ اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ یعقوب
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ البتہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی وہ تھا۔ رب کائنات اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عطا اللہ بندیالوی صاحب خطیبانہ انداز میں فرماتے ہیں، اے لاڈلے پیغمبر، آپ نگاہ آسمان کی طرف کریں گے تو ہم قبلہ بدل کے رکھ دیں گے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ضرور بے ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے قبلہ جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مجاز مرسل جو ذکر کر کے کل مراد ہے، پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ تو صرف چہرہ تو نہیں پھیرا، پورا جسم پھر گیا۔ پہلے بیت المقدس، پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف حکم ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام بنو سلمہ قبیلے کی مسجد میں ظہر کی نماز کی تیسری رکعت میں تھے، اور بعض کہتے ہیں عصر کی نماز تھی، بہرحال تیسری رکعت میں تھے۔ حکم آیا پھرنے کا، آپ قبلے کی طرف منہ پھیر لیا جی۔ اور اس کی پھر ترتیب ایسی ہوئی کہ مرد جو ہے نا وہ آگے جانا پڑا، عورتوں کو پیچھے جانا پڑا، اس لیے فرما فَوَلِّ وَجْهَكَ، اینک والا ساتھی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھر اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ اب بات سمجھیے، میرے آقا علیہ السلام کا لقب تورات میں ذو قبلتین تھا، تو وہ ثابت ہو گیا ذو قبلتین۔ پس پھیر لے اپنے چہرے کو، یہ مجاز مرسل ہے، ذکر جز مراد کل ہے۔ پس پھیر اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو عام لوگوں، تم بھی اپنے چہروں کو ادھر پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ کہ دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ قبلے کا پھرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی آخر الزمان ذو قبلتین ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو عمل کر رہے ہیں کہ حق چھپا رہے ہیں، تورات کی بات نقل نہیں کر رہے۔ میرے عزیزوں میری طرف دیکھو سارے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات بڑی اہم ہے، دوسری بھی اہم، ارشد حکیم بڑی تحقیقی بات۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اسے کچھ کہے اور وہ ایسے کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا کہ نہیں ٹوٹے گی؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، سلمان ایک بات کہتے ہیں، استاد تھوڑا سا پھر جاؤ، صحیح نہیں کھڑے ہو، آیا نماز ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا تو وہ لقمہ دیتا ہے پیچھے سے، وہ اگر لقمہ پکڑ لیتا ہے نماز والا تو آیا نماز ہو جائے گی کہ یا کہ نہیں ہوگی؟ دیکھا میں آپ نے پڑھا ہے کہ پار سے کوئی دے گا تو امام لقمہ نہ پکڑے، نماز میں جو ہے اس کا لقمہ یعنی اس کی اصلاح پکڑ لے۔ اب میں آپ کو تحقیقی بات بتاتا ہوں، جو آدمی ایسی بات کرے جو اللہ کا حکم ہے اور اگلا کر لے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر وہ اپنی بات کر رہا ہے تو فلاں آ گیا جلدی کر یہ کر تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنی بات نہیں، اللہ کا حکم بتائے۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف چہرہ انور پھیر لیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ آگدہ دوسرے لوگوں میں بھی اللہ کا حکم تھا۔ ایک تو بات دیر میں رکھنی ہے، وہ اللہ کا حکم ہو، دین کی بات ہو، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، سمجھی بات؟ اور دوسری سے ٹوٹ جائے گی۔ جب ایک بات میرے ذہن میں آئی میں نے بتا دی۔ پھر دیکھو مولا فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ،
یہ بار بار حکم آ رہا ہے پھیر لو اپنے چہروں کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا۔ تفسیر قرطبی کو دیکھو تو ہر ایک کی وجہ بیان کی گئی ہے، مقیمین کے لیے، مسافروں کے لیے، علیحدہ پڑھنے والے کے لیے، جماعت کے ساتھ پڑھنے والے، یہ ہے وہ تفصیل ہے۔ قرطبی میں دیکھ لینا، جب مولوی بنو گے آپ بھی دیکھ سکتے ہو۔ آسان جو بات ہے وہ یہ کہ یہ بڑی مشکل بات تھی، بڑا اہم کردار تھا۔ ادھر حکم ہوا تو 16-17 ماہ ادھر منہ کرنے لگے، ادھر حکومت، اس لیے بار بار تاکید کے طور پہ تکرار برائے تاکید آیا ہے۔ جس طرح ایک بات ہوتی ہے، بھائی یہ کرنا ہے نا، اچھا بھائی کرنا ہے، اور میرے عزیز یہ کرنا ہے، یہ تاکید ہوتی ہے۔ تو یہ کام مشکل تھا، اس لیے بار بار حکم ہوا کرو، پھر فرما کرو، پھر فرما کرو۔ اور وہ جو تفصیلی بات ہے کہ مقیمین کے لیے، مسافروں کے لیے، اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ جس حالت میں ہونا، اب یاد رکھنا بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ ساری جہتیں، قبلہ، مشرق، مغرب، ساری جہتیں اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے اطمینان کے لیے کہ تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ سامنے ہے تو نظر آنا چاہیے، سامنے نہیں، جہاں کہیں بھی ہے اس جہت کی طرف منہ پھیر لو۔ تو یہ تکرار برائے تاکید آیا ہے، تکرار برائے تاکید، آپ سمجھ لینا۔ بس پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو بس پھیر لو اپنے چہروں کو اس طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جو دی گئے کتاب تورات انجیل البتہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ قبلے کا پھرنا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو عمل کر رہے ہیں، حق چھپا رہے ہیں۔ جی وَلَئِنْ أَتَيْتَ، جی وَلَئِنْ أَتَيْتَ، یاد رکھنا نبی علیہ السلام کو بہت اللہ نے انعام عطا کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن 5 ایسے انعام ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ آپ کا اسم اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، محمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو جو رب کائنات نے جسم عطا کیا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک بات خوشی کی ہوتی ہے نا تو آدمی اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی خواب کے اندر، اللہ نے 2 دفعہ زیارت کرائی، اور ایک دفعہ جب زیارت کرائی تو سردیوں کے موسم میں تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب میں نے یہ حصہ پڑھا نا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، یہ اس طالب علم کو سعادت نصیب ہے۔ تو جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں خواب یاد آ جاتی ہے، ابرار خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ایسے میرے آقا نے تائیدی نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ یہ اس قرآن اور حدیث پڑھانے کی برکت ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کا جسم اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری یہ ہے کہ عطا اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا عطا کریں گے کہ میرے لالے پیغمبر تو راضی ہو جائے گا، امت کو بخش دیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ عفو اعلیٰ ہے، عفو معاف کرنا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اجازت دی کہ فلاں فلاں میں شک نہ ہے، اللہ نے عجیب برداشت نہیں ہوتی تھی آپ سے اللہ کی ناراضگی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عفو اللہ عنک، میں نے معاف کر دیا۔ کیوں اجازت دی تھی؟ سبحان اللہ۔ عام یہ ہوتا ہے یہ کام کیوں کیا، چل میں نے درگزر کیا، لیکن میرے اللہ نے فرمایا عفو اللہ عنک، میرے لاڈلے پیغمبر میں نے معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، کیوں ان کو اجازت دی تھی؟ تو عفو اعلیٰ ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جس وجہ سے میں نے یہ حدیث شروع کی کہ رضا اعلیٰ ہے، رضا اعلیٰ کیسے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، آپ کی رضا کو ہم بھی پسند کرتے ہیں، ترضا۔ اور بعض لوگ اللہ والے کہتے ہیں یہ 5 انعام ہے نا، تو یہ 5 نمازیں ان انعام کا شکریہ ہے جو ہم بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کا فریضہ ہے اور شکریہ ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو رب کائنات نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور قسم ہے اگر دیں آپ ان لوگوں کو جو دی گئے کتاب ہر نشانی معجزے لے آئے، انہوں نے آپ کی قبلے کی تابعداری نہیں کرنی، نہ یہود نے نہ نصرانیوں نے، اور نہ آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلہ کی۔ اب آپ کو حکم کعبے کا ہے، کبھی بھی میرے لاڈلے پیغمبر آپ بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز نہیں پڑھے، اور نہیں ہے بعض ان کا تابعداری کرنے والا بعض کے قبلے کی۔ یہودی بیت المقدس قبلہ سمجھتے ہیں اور نصرانی جہاں در سورج طلوع ہوتا ہے ایک دوسرے کی وہ تابعداری کرنے والے نہیں، حالانکہ سب کو حکم ہے اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، قسم ہے اگر آپ تابعداری کریں ان کی خواہشات کی جس طرح وہ چاہتے ہیں، بعد اس کے کہ اگر آیا آپ کے پاس علم کہ قبلہ اب آپ کا کعبہ ہے، پھر سمجھو۔ اور قسم ہے اگر آپ نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی، نہ آپ نے کی نہ کرنی، امت کو سمجھانا مقصد ہے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہے، میرے لاڈلے پیغمبر بے شک اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نہ کیا نہ کرنا، سمجھانا مقصد۔ آسان مثال دوں، میں جو عبد الرحمن کو بات سمجھاؤں، عبد الرحمن میں وہ چیز ہی نہ ہو اور میرا مقصد ہو کہ طالب علم سمجھ لیں، تو یہ کوئی غلط چیز ہے، سمجھانا مقصد ہے۔ رب کائنات نے مخاطب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں نبی علیہ السلام کو، یا پھر ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ بھی بن سکتا ہے، تحویل قبلہ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا جو چھوٹا ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے اس کا جسم کیا ہے، چاہے آپ وہ پہلوان بن گیا، 6 فٹ کا نوجوان بن گیا، تو باپ کو تو پتہ ہے، ماں کو تو پتہ ہے اس کا جسم کیا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی بیٹوں کو پہچانتا ہے، کما یعرفون ابناءہم۔ حدیث یاد آ گئی، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیوں کیسے؟ فرمایا میری بیوی خیانت کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیٹا میرا نہ ہو، سمجھانے کے لیے کہا نا، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ مطلب ہے کما یعرفون ابناءہم۔ اس طرح سبحان اللہ والی ہے نا روٹین یہ بہت اچھی، پہلے تو اسی طرح کیا کرو، جنت میں ایک باغ لگ جاتا ہے، درخت لگ جاتا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بڑے درخت ہوں، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپاتی ہے حق کو، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ تعویل قبلہ جو ہوا، فلا تکونن من الممترین، بس ضرور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ میرے آقا کا یقین اور ایمان پوری دنیا کا ایمان اور یقین اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بھی امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ فلا تکونن من الممترین۔ میرے عزیزوں زندگی کا پتہ نہیں، اللہ کو بہت پسند ہے کہ آدمی ہر عمل کو آخری عمل سمجھے۔ نبی علیہ السلام کا ادب ہوگا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر آپ کا ادب و احترام نہیں ہے تو یاد رکھنا کبھی بیڑا پار نہیں ہوگا، کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ جب میرے آقا کا نام آئے تو تبسم، خوشی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اسلام کی محبت میں ڈوب کی زندگی گزارنی ہے، ہاتھ پر ایمان ہوگا، عذاب قبر سے نجات ملے گی، پرسرات سے نجات ملے گی، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے، جتنے اہل دین ہیں ہر ایک کے لیے قبلہ ہے،
وہ اس طرف منہ کرنے والے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، بس جلدی کرو تم نیکیوں میں۔ توجہ کرنا مولانا، اب یہاں ایک سوال ہے کہ جلدی کرو خیرات میں، تو سلمان کہتے ہیں استاد جی سردیوں میں آپ کہتے ہیں زور کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھیں، جی زور کی نماز کیا پڑھیں؟ زور کی نماز ٹھنڈی کر کے تھوڑی سی لیٹ کرنی ہے، عشاء کی لیٹ کرنی ہے، تو فاستبقوا الخیرات پہ عمل کیسے ہو؟ تو جواب یہ ہے خیرات میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سنت کے مطابق آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آرام دینے لگے گرمیوں کے موسم میں، میرے آقا نے فرمایا نہیں ذرا ٹھنڈک ہونے دو پھر پڑے گی، یہی آپ کی سنت ہے۔ تو آپ زور کی نماز گرمیوں میں پہلے ٹائم میں نہیں، جب تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے، یہ 1:45، 2، 2:15، 2:30 تک آپ کی پڑے، مجبوری مستثنا ہے تو عمل ہوگا فاستبقوا الخیرات، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، سخت گرمی جہنم کے جھونکوں میں سے ہے، ذرا ٹھنڈی کر۔ مغرب میں فرمایا جلدی، تو فاستبقوا الخیرات جلدی کرنی ہے۔ عشاء پہ فرمایا کہ لیٹ پڑھو تاکہ عشاء کے بعد دنیاوی گفتگو نہ ہو، تو جہاں تک ہو سکے عشاء کی نماز آدمی لیٹ پڑھے۔ ہم تو مجبور ہوتے ہیں نا، نمازی کی وجہ سے تھکے ہوتے ہیں، کاروباری ہیں، زمیندار ہیں، ورنہ اگر اپنی مرضی ہو تو میں کہوں 10 بجے پڑھو، 11 بجے پڑھو۔ کوئی سمجھے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ فاستبقوا الخیرات پھر زور کی نماز کیوں لیٹ کرتے ہو، عشاء کی کیوں لیٹ کرتے ہو، اس کا جواب کیا دیں گے؟ اگر ساتھ کوئی اور حکم نظر آ رہا ہو، سنت نظر آ رہی ہو، پھر فاستبقوا الخیرات وہ بنے گا۔ اب ایک آدمی آج کل 12:30 بجے نماز بغیر مجبوری کی پڑھ لیتے ہیں تو فاستبقوا الخیرات پہ عمل نہیں ہے، وہ تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھے گا، آپ فاستبقوا الخیرات ہے۔ ایک آدمی کو کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹائم داخل ہوا اسی وقت عشاء پڑھ لی، فاستبقوا الخیرات نہیں ہے، فاستبقوا الخیرات ہوگا لیٹ کر کے پڑھے۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو قیامت کے دن لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ جی، لقد جئتمونا فرادا کما خلقنا، قیامت کے دن اکیلے آنا ہے، جہاں کہیں ہوگے اللہ کے پاس آ جاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ دیکھیں نا، میں نے پہلے سمجھایا قاری انعام اللہ صاحب یہ بار بار کیوں حکم آیا برائے تاکید، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے بس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، مولانا عثمان صاحب جو میرے پاس تقریباً 30 سال ہونے والے، بڑا عرصہ ہے، 20 سال سے زیادہ ہے ان کو ہو گئے ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا قاری شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ، میرے استاذ تھے، میرے نابین ان سے پڑھی، نور الاعزاز، الرادی زنجانی، ہدایت اللہ، نور الاعزاز، یہ میں نے ان سے پڑھی، اور وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کی عجیب ترتیب ہے، وہ میرے والد صاحب کی شاگرد، میں پھر ان کا شاگرد، عثمان صاحب میرے شاگرد، میرے بچے عثمان صاحب کے شاگرد۔ اچھا اتفاق ہے، تو جب عثمان صاحب بالکل بچے تھے، انہوں نے اس مدرسے میں آنا تھا، تو قاری شیر محمد صاحب ایبٹ آباد صوبیدار تھے، یعنی خطیب تھے عربی میں، تو وہ انہیں 2 مہینے اس طرح کرتے رہا، بھائی عثمان مڈیالے جانا ہے نا، مڈیالے جانا ہے نا، مڈیالے جانا۔ تو یہ عثمان صاحب کہتے اتنا میرا ذہن بن گیا، بار بار ان کا کہنا کہ مڈیالے جانا ہے، مڈیالے جانا ہے کہ نہیں جانا، ادھر پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، اب سمجھ گیا ہو۔ تو بعض اوقات یہ تکرار برائے تاکید ہوتا ہے، تکرار برائے، تو اس لیے یہ بار بار آ رہا ہے برائے تاکید ہے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر۔ میرے پاس ایک عمل ہے محبت کا، آپ کو اجازت دے دیتا ہے، لیکن آپ بچے ہیں وہ غلط استعمال نہ کر دیں۔ ایسا عمل ہے کہ وہ اگلے کے دل کو بے قرار کر دیتا ہے، پھیر کے رکھ دیتا ہے۔
ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और जहाँ कहीं से आप निकले आप फेर ले अपने चेहरे को मस्जिदुल हराम की तरफ, बेशक वो अलबत्ता हक है आपके रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह ताला बेखबर होने वाला उससे जो तुम अमल करते हो। और जहाँ कहीं से तू निकले बस फेर ले अपने चेहरे को मस्जिदुल हराम की तरफ, देखा फिर आ रहा है हुक्म, और जहाँ कहीं तुम हो फेर लो अपने चेहरों को मस्जिदुल हराम की तरफ, ताकि न रहे लोगों पे तुम पारे मुकाबले में कोई हुज्जत कि हमने तो तौरात में पढ़ा था वो पैगंबर ज़ू क़िबलतैन होगा, तो इसका तो एक ही किबला है। नहीं, दो किबले बन गए ना, 16-17 माह वो जो हुक्म हुआ तो ज़ू क़िबलतैन बन गया। मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से वो अब भी बुरी बातें करेंगे, चाहे तावील किबला भी हो गया। बस तुम उनसे न डरो, मुझसे डरो। ये तबाक है। तख़्शौहुम नहीं है, वख़्शौनी अमर है। और ताकि मैं मुकम्मल करूँ अपनी नेमत को तुम पे, ये बहुत ज्यादा है। इमाम बुखारी के नज़दीक अक्सर कहते हैं ये आतफा है। जब आतफा हो तो मातूफ अलैह माज़ूफ है। मैंने तुम्हें पहचान करा दी है, अर्रफ़्तुकुम, मैंने तुम्हें पहचान करा दी है जी, अब आतफा बन जाएगी। और ताकि मैं मुकम्मल करूँ अपनी नेमत को, अगर ज्यादा हो तो फिर मतलब होगा ताकि मैं मुकम्मल करूँ अपनी नेमत को तुम पे जी, और ताकि तुम राह रास्त पे आ जाओ। जैसा कि हमने भेजा तुम में रसूल तुम ही में से, ये अरसलना और रसूलन जिनासुल इश्तिकाक है, मादा एक है मौला। जैसा कि हमने भेजा तुम में रसूल जो तुम ही में से है, जो पढ़ता है तुम पे हमारी आयात और तुम्हारा तज़किया करता है ज़माइम खसाइल सय्या आमाल कबिया, कि रूहानी तौर पे तुम सेट फिट हो जाओ, और सिखाता है तुम्हें किताब कुरान मुक़द्दस, हिकमत, सुन्नत और दीन में तफक्कुह, और तुम्हें सिखाता है जो कुछ तुम नहीं जानते थे। ये इतनाब है। कैसे इतनाब है? वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये खास बात है। आगे फिर आम कर दिया, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, इसको इतनाब कहते हैं। पहले खास चीज का जिक्र करना, फिर आम का। मिसाल के तौर पे मैं कह दूं अब्दुल समी अरशद हकीम इमरान मेरे बेटे हैं, जाओ खाना खाओ, फिर मैं कहता हूँ सब जाओ, इसको इतनाब कहेंगे। पहले कुछ का जिक्र करके फिर अमीर साहब कहते हैं मिसाल ये होनी चाहिए, लेकिन वो मिसाल हम नहीं दे सकते। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून फ़ज़्कुरूनी, बस तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। आसान माना है मेरा जिक्र किया करो। जहां सारे बैठे और एक आदमी जिक्र करा तो मतलब है सारे दरख्त खुश गए एक बाग में और एक हरा भरा है। अल्लाह सारी सिफात बयान करके आखिर में फरमाते हैं वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। मेरे पीर मुर्शिद सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे, हाथ कार वाला दिल यार वाला। कार काम को कहते हैं, हाथ अपने काम में लगाई रखो लेकिन दिल यार की तरफ हो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। मुझे जितने असातिज़ा जिंदगी में मिले सब अल्लाह के वली थे। उसका फायदा ये हुआ कि तालिब इल्मी से लेके आज तक जिक्र की आदत है, उससे मेरा थोड़ा इल्म भी मुबारक हो गया, थोड़ा रिज्क भी मुबारक हो गया, औलाद भी मुबारक होगी। मैंने तो थोड़ा सा अमल किया, आप तो बहुत अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका इल्म भी मुबारक होगा, औलाद भी मुबारक होगी, और जो है सारी जिंदगी इंशाअल्लाह मुबारक होगी। तो बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और तफसीली मतलब यह है तुम मुझे याद करो, कैसे? मेरी इताअत करो, मैं तुम्हें याद करूंगा जन्नत देके। दो मतलब हो गए। और तीसरा ये है मौला इरफान, फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, हलाल इस्तेमाल करना, यूज करना, हराम की तरफ नहीं जाना। जब ऐसे करोगे मैं तुम्हें जन्नत अता करूंगा, चाहे तुम्हारे आमाल थोड़े होंगे। फिर बात समझो, फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद करो, हलाल हराम की तमीज करना, जायज नाजायज की तमीज करना, सच और झूठ की तमीज करना। आमाल नफली थोड़े भी हुए मैं राजी हो जाऊंगा, तुम्हें जन्नत अता करूंगा।
اور اگر اعمال بہت ہوئی اور حلال حرام کی تمیز نہ کی جنت میں نہیں جا سکو گے. تو کتنا دلچسپ ہے. فاذکرونی، مجھے یاد رکھنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، سچ جھوٹ کی تمیز کرنا، ما یجوز ما لا یجوز کی تمیز کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرونی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا، ہر وقت شاکر بن کے رہنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی زندگی دراز فرما. میری والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما، زندگی دراز فرما. میرے اساتذہ سارے اس وقت بڑھاپے کے عالم میں، سب کو صحت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پہ تعدیر فرما. میری جوان کی اللہ ہر لحاظ سے حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، باران رحمت نازل فرما. جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کو غریق رحمت فرما. اے اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک رواں دواں فرما. ہمیشہ اس میں تبسم رہے، جوانی رہے، بہار رہے، کبھی خزاں رہے، کبھی اضطراب نہ آئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انزل علينا ماء مباركا. اللہ جتنی میری یہ اولاد بیٹھی ہے سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا. اللہ لمبی زندگی عطا فرما، دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین. اللہم ارزقنا فهم النبیین وحفظ المرسلین. انت الہ عالم وانا عبد جاہل. اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب انی مسنی الضر وانت ارحم، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. رب انی مغلوب فانتصر. ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا